ریڈیو پاکستان ڈائمنڈ جبلی تقریبات کے حوالے سے خصوصی مذاکروں کا سلسلہ کامیابی کا سفر۔ آج کا موضوع ہے بڑھتی آبادی، منصوبہ بندی اور اس کے معاشی اثرات۔ آئیے سنتے ہیں۔ میزبان ہیں کاشف الدین سید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، جشن آزادی کی تقریبات کے خصوصی پروگراموں کا سلسلہ ہے اور ریڈیو پاکستان کے اس خصوصی پروگرام میں آج کا ہمارا موضوع ہے بڑھتی آبادی، منصوبہ بندی اور اس کے معاشی اثرات۔ اس حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے اور آج کے پروگرام میں ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں، جو شرکاء ہیں، ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر گوہر زمان صاحب، ریجنل ڈائریکٹر ہیں فیملی پلاننگ کے۔ اسی طرح سینئر صحافی ہے سجاد حیدر صاحب، جو ہیلتھ کے ایشوز پر اور معاشی جو ہمارے سرگرمیاں ہیں اس پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شازیہ افریدی صاحبہ ہے، ماہر گائناکالوجسٹ ہے اور اس حوالے سے وہ کافی تجربہ رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں آؤں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف۔ ڈاکٹر گوہر زمان صاحب، ریجنل ڈائریکٹر ہے آپ فیملی پلاننگ کے، اور اگر ہم دیکھ لیں اپنے 75 سال کی جو تاریخ ہے ہمارا جو ماضی ہے، اس پر ہم اگر نظر ڈالیں تو اس شعبے میں جو ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ پھر لنک ہے ہمارے معاشی سرگرمیوں کے ساتھ، ہماری اقتصادی سرگرمیوں کے ساتھ، تو کیا سمجھتے ہیں آج تک جو ہمارے اہداف ہیں کتنے ہم کامیاب ہوئے ہیں، اس سفر میں ہم کتنے آگے بڑھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو کاشف الدین صاحب کہ آپ نے ہمیں اپرچونٹی دی تاکہ ہم اس آبادی کے مسائل پہ اور پاکستان کے بننے کے بعد جو ہماری آبادی جو بڑھی ہے اس پہ ہم تبادلہ خیال سامعین کے ساتھ کر سکیں۔ جب پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تو اس وقت ہمارے بزرگوں نے بہت ساری کوششیں کی اور اس کی قربانیاں رنگ لائی۔ تو اس وقت ہماری آبادی جو ہے وہ 34 ملین تھی جی، آزادی کے وقت، اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ آبادی بڑھتی گئی۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہماری ریسورسز جو ہے اس وقت جو ہم کمپیریزن کرتے ہیں ہم آبادی کے، تو پر کیپیٹا انکم اور یہ ساری چیزیں ہماری آج سے جو ہے یہ بہتر تھی۔ جی بالکل، اگرچہ یہ اگر آپ دیکھیں پھر یہی آبادی بڑھتے بڑھتے 2017 میں، بلکہ 2017 میں جو ہے 208 ملین تک پہنچی جی، اور اگر اسی رفتار سے ہم جائیں تو ہماری یہی آبادی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو بائی 2025 جو ہے 265 ملین ہو جائے گی جی۔ اور پھر اس کو اگر ہم پھر اسی رفتار سے اگر ہم بڑھتے گئے تو یہ ہمارے 350 ملین جو ہے یہ آبادی ہو جائے گی بائی 2050۔ آپ دیکھ لیں اس کو، اور اپنی صوبے میں، اور یہاں تک کہ اپنے اگر آبزرویشن کریں، یہاں آپ 70s کے دور کو اگر آپ یاد کریں اور آج کے دور کو دیکھیں تو آبادی جو ہے آپ کی اپنے آبزرویشن سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ آبادی بہت بڑھ چکی ہے۔ تو اسی سے متعلقہ جو مسائل ہے وہ بھی بڑھ چکے ہوں گے، ہماری ریسورسز کی بھی ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو ضرورت ہوگی، اور اسی لحاظ سے جو ہے کیا کہتے ہیں ہماری جو برتھ ریشو ہے، ہماری جو ڈیتھ ریشو ہے، اس میں اگرچہ ہم کمی تو لا سکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری آبادی بڑھنے کے ساتھ جب ہم اس کو کمپیریزن کرتے ہیں، پوری ایشیا میں جو ہے اس وقت بھی ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے سب سے زیادہ ہے۔ اگر آپ ہم اس کی کمپیریزن جو ہے بنگلہ دیش سے کرتے ہیں یا چائنا سے کرتے ہیں یا ہمارے جو ہے ایون سری لنکا سے کرتے ہیں، سعودی عرب سے کرتے ہیں، تو ان سب میں جو ہے ہمارا گروتھ ریٹ سب سے زیادہ ہے اس وقت۔ گروتھ ریٹ اس وقت بھی ہمارا 2.4 ہے، جبکہ اس کو ہمیں لانا ہے بائی 2025 1.5 تک، اور بائی 2030 اس کو ہمیں لانا ہے 1.1 تک۔ یہ اہداف ہے ہمارے۔ جی اچھا، اہداف کی طرف تو ہم بڑھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مطلب جو ٹارگٹ ہے اس کے مطابق ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، بڑھ ضرور رہے ہیں۔ سجاد صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ سجاد حیدر صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ، اگر اس کو ہم پاکستان کے اپنے وطن عزیز کے معاشی گروتھ کے حوالے سے، اکنامک گروتھ کے حوالے سے ہم دیکھ لیں تو کتنا اثر پڑ رہا ہے اور ہم کتنے متاثر ہو رہے ہیں اگر اس میں ہم اہداف حاصل نہ کر سکیں؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہمیں جس معاشی انحطاط کا سامنا ہے اور ہماری معیشت پر جو دباؤ ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری آبادی میں تسلسل کے ساتھ اور بے پناہ اضافہ ہے۔ دیکھیں، جب بھی آبادی بڑھتی ہے
تو ظاہر ہے کہ اس آبادی کی مناسبت سے جو وسائل کی تقسیم ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور حکومت کے لیے، ریاست کے لیے وسائل کے مطابق ہر شخص کو زندگی کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنا، جس میں کھانے پینے کی جو اجناس ہیں اس سے ہٹ کر بھی بہت سی چیزیں ہیں، جس طرح تعلیم ہے اور صحت ہے اور جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، یہ تمام معاملات متاثر ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ بھی دیکھیں کہ ہماری آبادی جو بڑھ رہی ہے، وہ اگر ہم اس کا ایک جائزہ لیں، اور ڈاکٹر صاحب گوہر زمان صاحب میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ہماری آبادی کا جو اضافہ ہے وہ ہماری آبادی کا وہ جو طبقہ ہے جو کہ خط غربت کے آس پاس رہ رہا ہے، اس طبقے میں ہماری آبادی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے بنسبت اس طبقے کے جو کہ جس کی ارننگ زیادہ ہے، یا جو کہ امیر طبقہ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی غریب طبقہ اور خط غربت سے نیچے رہنے والا جو طبقہ ہے، اس طبقے میں آبادی کا اضافہ زیادہ ہو رہا ہے۔ تو چونکہ وہ جو طبقہ ہے وہ فلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ریاست پر، حکومت پر، روزگار کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، اور جو زندگی کی دوسری ضروریات ہیں اس کے حوالے سے۔ مثلا جو امیر طبقہ ہے، اگر آپ اس کے بچوں کو لے لیں تو وہ جو ہے پرائیویٹ اسکولوں میں آپ کو تعلیم حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جو غریب طبقہ ہے اس کو سرکاری اسکولوں سے استفادہ کرنا ہوتا ہے اگر اسے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے۔ تو آبادی کے تناسب سے سرکاری اسکولوں کی تعداد اب بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ کم ہے، تو ظاہر ہے کہ آبادی بڑھنے سے پھر یہ جو پریشر ہے وہ مزید بڑھتا ہے، آپ کو اسکولوں کی تعداد میں اس تناسب سے اضافہ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح ہسپتالوں کو آپ لے لیں، جو سرکاری ہسپتال ہیں ان کی تعداد آبادی کے تناسب سے اب بھی کم ہے، تو ظاہر ہے کہ جب آبادی بڑھے گی تو وہ کمی جو ہے اس کا وہ گیپ زیادہ بڑھے گا، اور اس طرح جو ہے پھر جو ہیلتھ فیسلٹیز ملنی چاہیے آبادی کو وہ کم ہوں گی۔ اسی طرح انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھ لیں، ہماری جو آبادی کی اکثریت ہے وہ اب بھی دیہی علاقوں میں زیادہ رہتی ہے بنسبت جو ہے شہری علاقوں کے، تو دیہی علاقوں میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو ہے کس قدر اس کی جو صورتحال کس قدر خراب ہے، وہاں پر جو ہے سڑکوں کی تعمیر آپ لے لیں، وہاں پر پینے کے صاف پانی کی فراہمی لے لیں، وہاں پر آپ جو ڈرینیج سسٹم لے لیں، یہ سارے جو معاملات ہیں بڑی تیزی سے بہتری کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، لیکن بہتری آ نہیں رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری جو غذائی ضروریات ہیں اس کی تکمیل کے لیے حکومت کو اتنی سبسڈی دینی پڑتی ہے کہ اس کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ متاثر ہو کر رہ جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر جو ہے آبادی کے تناسب سے ہماری جو ترقی کا عمل ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے قدرتی خزانوں سے نوازا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان ریسورسز سے استفادہ کرنے کی جو صورتحال ہے وہ بھی کچھ جو ہے حوصلہ افزا نہیں ہے۔ ان ریسورسز کا درست استعمال نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہمارے وسائل اتنے نہیں بڑھے کہ ہم آبادی کی جو بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات ہیں اس کے مطابق لوگوں کو جو ہے سہولیات میسر کر سکیں، اور جو ریاست ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کر سکے۔ تو مسئلہ وہیں پر آ کر رکتا ہے کہ جب تک اس آبادی کا بڑھاؤ اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا، جب تک ہمارے لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آبادی میں جو اضافہ ہے یہ صرف ان کے خاندانوں کا ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے مسائل اور مشکلات کا باعث بن رہا ہے، تب تک جو ہے یہ مسئلہ برقرار رہے گا، اور حکومت کو بڑھتی ہوئی آبادی کے تناسب سے وسائل کی جو تقسیم ہے اس میں مشکلات کا سامنا رہے گا۔ جی بالکل سجاد صاحب، درست فرمایا آپ نے کہ آبادی اور وسائل میں توازن ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو ہے، اور وہ ماں اور بچے کی صحت، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ماں اور بچے کی زندگی کا معاملہ ہے، اور ڈاکٹر شازیہ افریدی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا سمجھتی ہیں آپ جو سٹینڈرڈز ہے اس کے مطابق ہیں؟ شکریہ بہت بہت، آپ نے مجھے موقع دیا اس موضوع پر بات کرنے کا۔ اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ چونکہ ہمارے ہاں ابھی بھی اویئرنیس نہیں ہے، تعلیم کی کمی ہے، تعلیم ان کی اتنی نہیں ہے، نہ ان کی اتنی اویئرنیس ہے، اور ان کو ڈفرینٹ جو منصوبہ بندی کے جو ہیں یا اپنی صحت کے جو حوالے سے جو ان کو اقدامات کرنے چاہیے ان کا زیادہ ان کو علم نہیں ہے۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو اس لحاظ سے ہم لوگ صحت جو ہے مطلب ان کی مشکل پیش آ رہی ہے، لیکن اس میں ایک جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کس قسم کے مشکلات ہیں۔ اب دیکھیں جس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، اب مردوں کی تو مطلب کوئی اتنی وہ نہیں ہے، لیکن خاتون اگر حاملہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی غذائیت کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنا پڑتا ہے، پھر مختلف بیماریاں اس دوران آ جاتی ہے، تو اس میں کیا رکاوٹ ہے اور ہونا کیا چاہیے؟
اس میں رکاوٹ سب سے پہلی کہ یہ جو ہمارے ہاں جو ہمارے معاشرے میں ابھی تک عورت جو ہے وہ ڈیسیژن میکر نہیں ہے، اس کا وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا، سب سے بڑی بات یہ ہے. دوسرا یہ کہ اس کے پاس تعلیم نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ وہ اگر وہ ڈیسیژن میکر ہے بھی، اگر وہ اپنے فیصلے خود بھی کر لے، پھر ہمارے پاس 3 ڈیلیز آ جاتی ہیں، 3 ڈیز آ جاتے ہیں، جس میں یہ کہ اگر وہ اپنا فیصلہ کر لیتی ہے، وہ یہ جو اس کو سہولیات ہیں اگر وہ ان سے فائدہ لینا بھی چاہے تو وہ جب ایسی جگہ پہ پہنچتی ہے کسی بھی صحت مرکز پہ، تو وہاں پہ اس کو جو ہے سہولیات کی فقدان ہوتی ہیں، یا ڈاکٹر نہیں اویلیبل ہوتا، یا جو اسٹاف جو ہے وہ نہیں ہوتا، یا باقی جو صحت سے متعلق جو پروویژنز ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی. تو یہ بھی ہے. ڈاکٹر گوہر صاحب، ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ہے کہ جو ہماری خواتین ہیں، بالخصوص ہماری جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں کی جو خواتین اور حاملہ خواتین ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے جو شعور بیداری کا فقدان ہے. تو ظاہر ہے کہ جو ہمارا فیملی پلاننگ کا جو شعبہ ہے، جو ادارے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے اور وہ اس حوالے سے کام بھی کر رہی ہے. تو کس انداز میں کام ہونا چاہیے اور اب تک اس حوالے سے کس حد تک آگے بڑھے؟ ایکچولی جو اصل بات ہے، جیسے سجاد صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، ایک تو ہماری ریسورسز، اور دوسری یہ ہے کہ ہمارے آبادی کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ ہماری جو ہے زیادہ تر لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے ان کے پاس وہ سہولیات کا فقدان ہے، اس کے پاس جو ہے وہ سہولیات میسر نہیں ہے. پاس جو ہے جب ڈیسیژن لے لیتے ہیں تو اس کے پاس ریسورسز جو ہے نہیں ہوتے تاکہ وہ جو ہے ٹرانسپورٹیشن ان کو فراہم کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر ٹرانسپورٹیشن وہ ان کو فراہم بھی کی جائے تو پھر وہاں جو ہے کیا کہتے ہیں ڈیلے، ایک ٹائم جو ہے لگتا ہے وہاں سے کسی ہیلتھ فیسلٹی میں جانے کے لیے. تو بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کی جو ہے دیہات لیول پہ ہمارے سروسز ڈیلیوری یونٹس ہے، یا ہمارے ہاسپٹل ہے، یا ہمارے جو جیسے رہنما فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان کی جو ہے دیہاتی ان پر فیملی ہیلتھ سینٹرز ہیں جو ان کو سہولیات فراہم کرتے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں میل انوالومنٹ. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی ایک پیٹرولینیل سوسائٹی ہے، اور اس سوسائٹی میں ہمارا ڈیسیژن میکر جو ہے وہ مرد ہے، اور مرد تک پہنچنے کے لیے جو ہے ہمارے جو مرد حضرات ہیں، جو موبلائزرز ہیں، ان کے ذریعے اپروچ بہت ضروری ہے. جب تک ان کی انوالومنٹ نہیں ہوگی تو ان لوگوں کو سہولیات اگر آپ ڈور سٹیپ پہ دے دیں تو اس کے باوجود بھی ڈیسیژن وہ نہیں لے سکیں گے ہم، اور وہ ڈیسیژن تب ہی ہوگی جب ان کی انوالومنٹ. کس انداز میں آپ پہنچتے ہیں؟ کون سے ذرائع، کون سے وسائل آپ استعمال کرتے ہیں کہ ان تک پہنچا جائے؟ بالکل، بہت اچھا سوال کیا. ایک تو یہ کہ ہم ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو صحت پروگرام پہ جو معلوماتی پروگرام ہیں ان کے نقصانات اور ان کے جو ہے فوائد سے ان کو آگاہ کیا جائے تو میل اینڈ فیمیل موبلائزرز. یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ایک سروس پرووائڈر ہمارے پاس گھر گھر جا کر. ہاں جی، ہمارے پاس 2 قسم کے ہمارے سروس پرووائڈر ہیں. ایک ہمارے کاؤنسلنگ سروسز جو دے رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے سوشل موبلائزرز اور کاؤنسلرز ہوتے ہیں. دوسرے ہمارے ساتھ جو ہے ٹیکنیکل لوگ جو کہ ہمارے ہیلتھ سائٹ پہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ سروسز دے رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو کانٹیکٹ ہے یا جو ذہنی طور پہ ان لوگوں کو تیار کرنا ہے ہمارے مرد حضرات کو، اور پھر اسی کے ذریعے جو ہے خواتین تک پہنچ رسائی جو ہے وہ ممکن بنانا. تو جب وہ ممکن تبھی ہوگی جب ان مردوں کو جو ہے ان کو اپنے پروگرام میں شامل کیا جائے. تو سوشل موبلائزرز کے ذریعے جو ہے ان کی زیادہ فوکس، کاؤنسلر اینڈ سوشل موبلائزر کے ذریعے ہم وہاں تک پہنچ سکے، اور پھر یہی جو ہے سہولیات وہاں ڈور سٹیپ پہ ان کو جو ہے پہنچایا جائے، تو تب جا کے اس مسائل میں کمی آئے گی. ادروائز جو ہے جیسے یہ ابھی ڈیسیژن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ریسورسز ضروری ہے گورنمنٹ سطح پہ بھی، اور ان کی جو ہے اکنامک، یہ ریسورسز تبھی ان کی بڑھے گی جب ان کے مسائل میں کمی آ سکے. کیونکہ ابھی ہم جب دیکھتے ہیں تو ان کی جو کسی کی بھی آپ وہاں فیملی سائز دیکھیں وہ ایکسٹینڈڈ نہ نیوکلیر فیملی ہے، بلکہ اس کو میں کہوں گا ایکسٹینڈڈ فیملی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ اس وہ کافی لوگ اس کے اندر ہوتے ہیں. جب بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں کوالٹی مینٹین نہیں رکھا جا سکتا. وہ جو چاہے خوراک کی کوالٹی ہو، چاہے اس کے رہن سہن کی کوالٹی ہو. یہاں یہ بھی میں ذکر کروں کہ جب شروع میں میں اس کو تھوڑا سا اس سے ریلیٹ کروں گا، 2005 میں ہمارے پاس جو ہے تقریباً 5030 گیلن پانی پر کیپٹا موجود. آج اگر ہم بات کریں تو یہ 830 تک پہنچ. تو کبھی ہزاروں میں اور کہیں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو ادھر 100 میں جو ہے 830.
اور وہ انڈیکیٹرز ہمارے جب صفائی نہیں ہوگی تو صحت ٹھیک نہیں ہوگا, جب صحت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, قوت مدافعت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور جی ہاں بالکل سجاد صاحب, جب وسائل کی تقسیم, منصفانہ تقسیم کی بات ہوتی ہے, توازن کی بات ہوتی ہے, یعنی آبادی کی بڑھوتری جو ہے اور وسائل کے حوالے سے, پھر یہ جب شعور بیداری کی بات کی جاتی ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کیا صرف ہم نے سرکاری اداروں پر انحصار کرنا ہے یا ہماری معاشرے کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں؟ یہ تو بات یہ ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سرکاری شعبے کے ساتھ ساتھ جو نجی شعبہ ہے اس میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, تو اس کی بھی طرف اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا نجی شعبہ ہے اس میں ڈیولپمنٹ کی صورتحال ہمیں, اگر ہم اپنی آبادی کو سامنے رکھیں تو وہ کچھ زیادہ بہتر نظر نہیں آتی. اور جہاں تک حکومت کی بات ہے تو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا جو زیادہ تر اس کے جو وسائل ہیں یا اس کا جو سالانہ بجٹ ہوتا ہے اس میں ایک کافی رقم جو ہے وہ جو عام طبقہ ہے اس کو سبسڈیز دینے پر ہمیں خرچ ہوتی ہوئی نظر آئی ہے. غذائی اجناس کی صورت میں آپ آٹا, دالوں اور چاولوں پر اور چینی پر بھی ہمیں سبسڈی دینی پڑ رہی ہے ہماری حکومت کو. اسی طرح جو ہے پیٹرول اور ڈیزل پر بھی سبسڈی دینی پڑ رہی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے ایک بہت بڑا حصہ جو حکومتی وسائل ہیں یا جو حکومت کا بجٹ ہوتا ہے بڑھتی ہوئی آبادی کے تناظر میں جو ضروریات ہیں, غذائی ضروریات ہیں یا دیگر ضروریات ہیں, ان کی تکمیل کے لیے سبسڈیز دینے پر خرچ ہو رہا ہے. پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے تناسب سے ہمارے جو روزگار کی فراہمی کا سلسلہ ہے وہ بہت جو ہے تشویشناک صورت اختیار کر مطابقت بھی نہیں رکھتا, بلکہ جو ہے بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ جس حساب سے ہمیں سالانہ بنیادوں پر ملازمتیں پیدا کرنی چاہیے سرکاری شعبے سے ہٹ کر بھی, پرائیویٹ شعبے میں بھی آپ دیکھ لیں تو ہمیں روزگار کے وہ مواقع نظر نہیں آ رہے جو کہ ہماری آبادی یعنی بڑھتی ہوئی آبادی کو سے مطابقت رکھتے ہوں یا سہارا دے سکیں. تو اس کے نتیجے میں پھر جب بے روزگاری بڑھتی ہے تو بے روزگاری بڑھنے کے ساتھ جو ہے پھر جو فرسٹریشن ہوتی ہے لوگوں کی اس میں اضافہ ہوتا ہے, اور پھر جو وہ امن و امان کی صورتحال ہے اس پر اثر پڑتا ہے. کیونکہ ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آپ پشاور کو دیکھ لیں یا خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں کو دیکھ لیں, جیسے جیسے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, جیسے جیسے بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے, ویسے ویسے یہ جو رہزنی اور چوری اور ڈاکوں کی وارداتیں ہیں یہ بڑھ رہی ہیں. تو یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ لوگوں کی جو معاشی حالت ہے وہ بہتر نہیں ہے. اگر لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو, ایک نوجوان کو یا ایک بچہ جو کہ جوانی کے اس میں آ گیا, دور میں آ گیا ہے, اگر اسے یہ احساس ہو یا اسے یہ تسلی ہو کہ اس کا مستقبل محفوظ ہے اور اس کو جو ہے ایک اچھی ملازمت میسر ہے, تو وہ کیوں اس طرف جائے گا, کیوں جو ہے چوریوں اور رہزنیوں اور ڈاکوں کی طرف جائے گا. تو ہم اگر بیٹھتے ہیں اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے ساتھ, تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز ہیں اور جو بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ لوگ جو ہے معاشی طور پہ عدم تحفظ کا شکار ہیں. اور معاشی عدم تحفظ کا شکار اسی لیے ہیں کہ وہ جو آبادی کا بڑھاؤ ہے اس کو ہم نے اس طرح کنٹرول نہیں کیا جس طرح یہ کنٹرول کیا جانا چاہیے تھا. وہ ٹارگٹس ہم حاصل نہیں کر سکے, اور اس ڈائریکشن پہ چلتے ہوئے اپنے ٹارگٹس کے حصول کو یقینی بنانے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی سوشل موبلائزرز کی, تو اس میں جو ایک اہم میں سمجھتا ہوں رول وہ ہمارے علماء جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک ان کا سوشل موبلائزنگ میں اب تک رول رہا ہے, فیملی پلاننگ نے کس حد تک استفادہ کیا, ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. اور لیکن ان کو جب تک انوالو نہیں کیا جائے گا, کیونکہ جو آبادی کا بڑھاوا ہے یہ براہ راست ہمارے جو مذہبی نظریات ہیں ان کے ساتھ بھی لنک کرتا ہے. تو اس حوالے سے علماء حضرات, ہمارے مساجد کے جو ائمہ حضرات ہیں, ان کی انوالومنٹ بہت ضروری مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ ان کو انوالو کیا جائے اور کسی نہ کسی طرح یہ آبادی کا بڑھاؤ جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. کیونکہ اگر یہ کنٹرول نہ ہوا اور ہمارے وسائل اسی طرح کم ہوتے رہے اور آبادی اسی طرح بڑھتی رہی تو ہماری جو موجودہ معاشی صورتحال ہے یہ مزید جو ہے انحطاط کی طرف جائے گا اور متاثر ہوگا. اور ڈاکٹر شازیہ افریدی صاحبہ, جب ہم بات کرتے ہیں ایک صحت مند معاشرے کی, تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے صحت مند معاشرے کے لیے صحت مند افراد چاہیے, اور صحت مند افراد تبھی ہوں گے جب صحت مند بچے پیدا ہوں گے, اور صحت مند بچے تب پیدا ہوں گے جب مائیں صحت مند ہوں گی. تو اس حوالے سے اب تک جو صورتحال ہے, کس قسم کی ایسی چیزیں ہیں جن کا خیال نہیں رکھا جا رہا حمل کے دوران, اور پھر جو بچے کے پیدائش کے بعد جو فیڈنگ کا عرصہ ہوتا ہے اس دوران, تو کون سی چیزیں ہیں جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جب ہم ماں کی صحت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کافی اسپیکٹس آ جاتے ہیں. اس میں سیف مدرہڈ آ جاتی ہے. سیف مدرہڈ میں ولادت یعنی ڈلیوری سے پہلے کا پیریڈ جو ہوتا ہے 9 مہینے کا, اس کے ڈلیوری کا پیریڈ اور اس کے بعد کے جو پیریڈ پوسٹ نیٹل پیریڈ جسے ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ ماں کو اور بھی پرابلمس ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ مطلب بنیادی
تو ڈاکٹر صاحبہ وہی ہے کہ بچوں کے پیدائش میں وقفہ رکھا جائے، بنیادی نقطہ تو یہی جی وقفہ رکھا جائے، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ماؤں کی اویئرنیس دیں ان کو، اور ان کو سمجھائیں، ان کو اویئرنیس دیں، اور ان کو بتایا جائے کہ یہ وقفہ نہ صرف ان کی صحت کے لیے بلکہ ان کے آنے والے جو بچے ہیں ان کی فیملی کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ان کی بہتری کے لیے اچھا ہے۔ صرف ان کو اویئرنیس نہ دی جائے بلکہ اس سلسلے میں ان کو جو پروویژنس ہیں، جو ہمارے فیملی پلاننگ کے میتھڈس ہیں، اور اس کے لیے جو ہمیں کموڈیٹیز کی ضرورت ہے ان کی فراوانی ہو، ان کی پروویژنس ہو۔ اگر مناسب وقفہ نہ رکھا جائے تو ایک ماں کو کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ کون سی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو اس کی اپنی صحت کو خطرہ ہے، اس کے لیے اس کی اپنی صحت کو خطرہ ہے۔ اگر وہ وقفہ نہیں رکھے گی اور اس کی اپنی صحت خراب ہو سکتی ہے، وہ کمزور ہو سکتی ہے، اس کی کمزوری کی صورت میں وہ جو اگلا جو اس کا آنے والا بچہ ہے وہ بھی کمزور ہوگا۔ تو یہ تو ایک وشیس سرکل ہے جو چلتا ہے، مطلب آپ فیملی پلاننگ کو اگر نظر انداز کرتے ہیں یا اس کو سیریس نہیں لیتے تو آپ کی اس کی صحت کی بہتری کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس میں بار بار ایک چیز پہ اسٹریس کروں کہ ہماری اویئرنیس نہیں ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اویئرنیس ہو، جو ان کا پوسٹ نیٹل پیریڈ ہے وہ اس میں آئیں، ہاسپٹلز میں آئیں، اور جو ڈفرینٹ میتھڈز ہیں ان کو ہم مطلب وہ ان سے استفادہ حاصل کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر گوہر صاحب، اگر جب ہم یعنی دو ایشوز آ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کیا مناسب وقفہ رکھنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور جس طرح کے ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ اس حوالے سے شعور بیدار ہونا چاہیے، ایک تو یہ ایشو ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہمیں ایک صحت مند معاشرے کے لیے صحت مند افراد چاہیے، اور اس حوالے سے کس انداز میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چلنی ہیں۔ دیکھیں کاشف الدین صاحب، اگر ہم اس وقت اپنی MMR کو دیکھیں، تھوڑا سا ہم اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور پھر دیکھیں کہ اس وقت ہماری صورتحال کیا ہے اور پھر اس میں ہم بہتری کیسے لایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس کو 2013 اور 18، یہ 2012 اور 2013 میں ایک پاکستان ہیلتھ اینڈ ڈیموگرافک سروے ہوا تھا، اور اس کے مطابق جو ہے 278 اموات اس خواتین کا، جو کہ یہ جو ہے سالانہ یہ مطلب ہے کہ 1 لاکھ میں سے 278 خواتین، یہ اس سروے پاکستان ہیلتھ اینڈ ڈیموگرافک کے مطابق جو ہے یہ ان کی شرح اموات کا ایک ریشو ہے۔ پھر اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں 2017 اور 18 میں یہی سروے دوبارہ کیا گیا، تو اس سروے کے مطابق جو ہے 2012 اور 18 میں یہ کم ہو کر 206 رہ گیا، جو کہ 278 سے 206 میں آ گیا۔ تو یہ مطلب ہے کہ آپ اگر ایک طرف دیکھیں تو اس میں ہماری جو ہے MMR میں جو مدر مارٹیلٹی ریشو ہے اس میں کمی چلتی چلی آ رہی ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ہماری آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اگر یہ آبادی ہم اس کو جو ہے اس میں ہم اس کو سسٹین رکھتے یا اس میں اس ریشو سے آبادی نہ بڑھتی تو شاید یہ 206 کی بجائے اور کم ہوتا، کیونکہ یہ جو ہے آبادی بڑھی تو اس میں سے یہ 206 ہو گیا، بلکہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں جب یعنی آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم آبادی کو روکے تو یہ جو شرح اموات ہے یہ بھی ظاہر ہے یہ بھی کم ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے 2000 سے یہ مطلب کہ 278 کے مطابق تو یہ بہت کم لگ رہی ہے کہ اس میں جو ہے امپرومنٹ آئی ہے، لیکن کم ہے، لیکن اس کے باوجود آبادی بڑھی ہے۔ آپ آبادی کے تناسب دیکھیں تو وہ کافی بڑھ چکی ہے۔ UNFPA کی جو ریسنٹ سروے ہے اس کو 206 سے کم ہو کے یہ 186 رہ گئی ہے۔ پھر یہی MMR جو ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ باقی ممالک میں جو ہے ایسے بہت سارے ممالک ہیں، ہم اس وقت بھی اسی MMR میں مدر مارٹیلٹی ریشو میں ایشیا میں سب سے زیادہ ہماری ریشو ہے۔ تو یہ اس میں اگر ہم کمپیریزن ہمارے جو ہے بنگلہ دیش سے ہو سکتا ہے، ہمارے جو ہے کیا کہتے ہیں سعودی عرب سے ہو سکتا ہے، ہمارے جو ہے چائنا سے ہو سکتا ہے، اسی ایشین کنٹریز میں جو ہے ہمارے دوسروں ممالک سے اگر کریں تو ہم ایشیا میں کیوں ہائیسٹ ہے، اس کی کچھ وجوہات ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو ہے دیہاتی سطح پہ ہے سہولیات اس طرح نہیں ہے۔ پھر دوسری طرف آپ دیکھیں طبی سہولیات کی میں بات کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ جو فیملی پلاننگ کی جو سہولیات ہیں وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے ہمارے جو ماڈرن کنٹرسیپٹیو ریشو ہے، پریویلنس ہے، لوگوں کو اویئرنیس ہے،
لیکن ہماری وہاں جو ہے یہ سہولیات پہنچانے کا جس کو ہم انمیٹ نیڈ کہتے ہیں، ابھی بھی 35% ہماری آبادی کے ایسے لوگ ہیں جس کی انمیٹ نیڈ کو اگر ہم پورا کر لیں تو یہ جو ہمارے کنٹرسیپٹیو پریویلنس ہے جس کی ابھی جو ریشو ہے وہ 34% ہے، یہ بڑھ کے 55 سے 60% تک بڑھ سکتی ہے، اور یہی ہمارے 2025 اور 2030 تک جو ہے یہ اہداف ہے، جو کہ ایک فورم ہے آبادی کے لحاظ سے، یہاں جو ہے یہ انٹرنیشنل فورم ہے، لیکن ہمارے کے پی میں بھی جس کو سیکٹری پاپولیشن لیڈ کرتا ہے اور ہیلتھ سیکٹری بھی اس میں پارٹیسپیشن ہوتا ہے، مطلب ہے کہ ہمارے مین اسٹیک ہولڈر ہمارا گورنمنٹ ہے۔ ہم رہنما فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان جو ہے اس کو ایز اے سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے، ایک سپورٹیو رول ہے ان کا۔ جیسے ابھی سجاد صاحب نے علماء کی انوالومنٹ کی بات کی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو ہے اس پہ ایک سوموٹو ایکشن نیشنل لیول پہ لیا گیا تھا ثاقب نثار صاحب کے دنوں میں، اسی فیملی پلاننگ کے حوالے سے ایک نیشنل لیول پہ ٹاسک فورس بنایا گیا تھا جس کو پرائم منسٹر لیڈ کرتا تھا اور کرتا ہے، اور پروونشل لیول پہ جو ہے چیف منسٹر لیڈ کرتا ہے، اور سیکٹری لیول کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ممبر ہیں، اور اس میں کے پی خیبر پختونخوا میں جو سی ایم ہیں ان کو ایک دفعہ لیڈ بھی کر چکا ہے۔ تو اس میں جو 8 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اسی 8 پوائنٹ ایجنڈا میں ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کی انوالومنٹ ہے، تو اس کے مطابق جو ہے یہ سی سی آئی ریکمنڈیشن جو کہ نیشنل لیول پہ اس کو پرائم منسٹر لیڈ کرتا ہے ٹاسک فورس کو، اور پروونشل لیول پہ جو ہے ڈپارٹمنٹس اینڈ پلس جو ہے سی ایم لیڈ کرتا ہے، تو یہ اسی کے لیے فوکل پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، اور اس میں 8 ریکمنڈیشنز ہیں۔ اس 8 ریکمنڈیشن میں جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ علماء کی انوالومنٹ ہے۔ بنگلہ دیش میں اگر چینج آئی ہوئی ہے تو وہ جو ہے اسی علماء کی انوالومنٹ سے آئی ہوئی ہے، تو میں آتا ہوں اس میں ایک علماء کی انوالومنٹ ہو گئی، دوسری طرف جو ہے ہمارے جو فیملی پلاننگز کے میتھڈز ہیں یہ ان کی باہم پہنچانا، کیونکہ ہمارے پاس 35% لوگ چاہتے ہیں، ہمارے اپروچ وہاں نہیں ہے، تو اس رولر سیٹ اپ میں ہمارے اس دیہاتی سطح پہ ان کو یہ سہولیات پہنچانا، اور ساتھ ساتھ اسی علماء کے ذریعے جو ہے ممبر سے یہ پیغام پہنچانا کہ ان کی صحت جو، کیونکہ ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی، تو لہٰذا ہمارے پاس 186 مائیں اس وقت کیوں مرتی ہیں، یہ ہمارے لیے ہماری ذمہ داری ہے، ہماری جو ہے احساس ہمیں ہونا چاہیے، ہمارے گورنمنٹ کو، ہمیں بحیثیت ایک ممبر آف دا سوسائٹی، ریسپانسبل ممبر آف دا سوسائٹی، یہ سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ بالکل درست فرمایا ڈاکٹر صاحب۔ اور سامعین، آپ سماعت فرما رہے تھے مذاکرہ کامیابی کے سفر کے حوالے سے، اور اس سفر کو ہم تبھی کامیابی کے ساتھ مکمل کر سکتے ہیں جب آبادی اور وسائل میں تناسب ہوگا، اور اس کے لیے صرف حکومتی اقدامات ہی کافی نہیں ہے بلکہ معاشرے کے تمام طبقات کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر گوہر زمان صاحب، ڈاکٹر شازیہ آفریدی صاحبہ اور سجاد حیدر صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار کا۔ اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان کاشف الدین سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سامعین، ابھی آپ ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے حوالے سے خصوصی مذاکروں کا سلسلہ کامیابی کا سفر میں مذاکرہ سن رہے تھے۔ آج کا موضوع تھا بڑھتی آبادی، منصوبہ بندی اور اس کے معاشی اثرات۔ میزبان تھے کاشف الدین سید، پروڈیوسر محمد جمیل بشر، ریکارڈنگ انجینئر نور حسین، پیشکش ریڈیو پاکستان پشاور۔